على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، سورہ فاتحہ کے لفظی ترجمے کے اختتام کے بعد ہم قرآن پاک کی مصحف کی ترتیب کے حساب سے دوسری صورت یعنی سورہ بقرہ کی لفظی ترجمے کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، لیکن اس کا ترجمہ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں کچھ بنیادی باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت ہے، آیات کے حساب سے بھی اور رکوع کے حساب سے بھی۔ اس کے علاوہ اس صورت کا نام سورہ بقرہ ہے، اور بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے۔ اور بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جو جانوروں کے، مکھی، چیونٹی اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں جو مختلف ناموں پر ہیں، اور کفار مکہ اور جو لوگ اس کا انکار کرنے والے ہیں وہ اس بات پہ اعتراض بھی کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام یا جو اس کا قرآن پاک میں ان ساری چیزوں کا کیوں ذکر کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ مثال بیان کرے کسی مچھر کی یا اس سے بھی بڑھ کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو بھی بیان فرمایا ہے وہ حق بیان فرمایا ہے، اور سورہ بقرہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر گائے کا قصہ ہے جو بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم آگے جا کے اس واقعے کو بھی پڑھیں گے اور تھوڑا بہت تفسیر سے اس کا شان نزول بھی پڑھیں گے کہ وہ کیا واقعہ تھا۔ تو آئیں ہم بغیر تاخیر کے لفظی ترجمے کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ جو شروع ہوتی ہے وہ شروع ہوتی ہے حروف مقطعات سے۔ حروف مقطعات انہیں کہتے ہیں جن کے کوئی معنی نہیں ہوتے یا جن کے معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بعض علماء کرام کے درمیان اختلافات ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں علم رکھتے ہیں، اور بعض اس کا رد کرتے ہیں۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے اور اللہ کے حبیب بہتر جانتے ہیں، اس لیے اس کو موضوع بحث بنائے بغیر ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ حروف مقطعات جو ہیں اور بھی مختلف جگہوں پہ قرآن پاک میں آئے ہیں، جس کو اکثر لوگ لوح قرآنی بھی کہتے ہیں، اور جگہ جگہ اس کو ریٹن کیا جاتا ہے۔ اصل مقصد ہم اس کی لفظی ترجمہ کر رہے ہیں تو اس وجہ سے الف لام میم اس کو الگ الگ حرفوں میں الف لام اور میم کر کے ترجمہ کیا گیا ہے، کیونکہ اس کے ترجمہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ ذالکا، ذالکا کا مطلب ہوتا ہے یہ، اور بعض جگہ اس کی میننگ وہ بھی ہوتی ہے جملے کی مناسبت سے۔ کتاب کا مطلب کتاب ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اردو کا بھی حرف ہے تو اس لیے ہم جانتے ہیں کہ اردو کا بھی الفاظ ہے، تو اس وجہ سے کتاب کا مطلب کتاب ہے۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے۔ اچھا، اس سے پہلے ال لگا ہوا ہے۔ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے سورہ فاتحہ میں آپ کو بتایا تھا کہ جو الف لام ہوتا ہے یہ کسی بھی نکرہ کو جو عام اسم ہوتا ہے اس کو معرفہ بنا دیتا ہے، خاص نام بنا دیتا ہے، خاص اسم بنا دیتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک بہت خاص ہے، اس لیے اس کے لیے الکتاب یوز ہوا ہے۔ لا کا مطلب سب جانتے ہوں گے کہ یہ لا کا مطلب حرف نفی ہے۔ لا کا مطلب حرف نفی آپ پڑھ چکے ہیں۔ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، ریب، ریب کا مطلب ہوتا ہے شک۔ ذالک الکتاب لا ریب، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ فی ہی، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، ہی کا مطلب ہوتا ہے اس ضمیر ہے جو آپ کو ضمائر پڑھائی گئی تھی، ہیا ہما ہن۔ ہی ضمیر جو ہے وہ مؤنث کے لیے یوز ہوتی ہے، اسی طرح کتاب جو ہے ہم
कैटेगरी में रखते हैं मुअन्निस की, तो इसीलिए इसके लिए ज़मीर ही यूज़ हुई है। फ़ी का मतलब होता है में, फ़ी ही इसमें। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। हुदन, हुदन का मतलब होता है हिदायत है। लिलमुत्तकीन, लाम का मतलब आपको बताया जाता है लिए वास्ते, अलबत्ता हुर्फ तहज्जी में आप पढ़ चुके हैं। लाम का मतलब होता है लिए वास्ते या अलबत्ता, यहाँ पे हम लिए यूज करेंगे। मुत्तकीन का मतलब होता है परहेजगार। अब इस आयत का हम कंप्लीट तर्जुमा कर लेते हैं। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, हिदायत है परहेजगारों के लिए। अल्लज़ीना, अल्लज़ीना का मतलब होता है वो लोग जो। ये अस्माए मौसूला है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अस्माए मौसूला यूज हुआ है जो मैंने आपको बताया था, अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ीना। तो ये अल्लज़ीना ये जमा के लिए यूज होता है जो बहुत सारे होते हैं। अल्लज़ीना वो लोग जो, युमिनूना, युमिनूना का मतलब होता है ईमान लाते हैं, वो लोग जो ईमान लाते हैं। बिल गैबी, मैंने बताया था ना 7 पर या से होता है, ज़ाहिर है गैब से तो हो नहीं सकता, इसकी मुनासबत से इसका तर्जुमा है गैब पर। अल्लज़ीना वो लोग जो युमिनूना ईमान लाते हैं, बिल गैबी गैब पर। वाह का मतलब होता है और, बताया जा चुका है कि किसी भी अल्फाज के दरमियान आता है तो उसके दरमियान इसकी मीनिंग और होती है, और किसी आयत के शुरू में आता है तो इसकी मीनिंग कसम होती है। युकीमूना, युकीमूना कहते हैं और वो कायम करते हैं। फेले मुज़ारे में हम ये पढ़ चुके हैं, आप पिछले असबाक में देख सकते हैं। वयुकीमूना और कायम करते हैं, सलात, अस्सलात नमाज, ठीक है। सलात का मतलब होता है नमाज भी होता है, दुरूद भी होता है, दुआ भी होता है, लेकिन यहाँ पे मतलब नमाज है क्योंकि कायम नमाज की जाती है। वाह का मतलब होता है और। मिम्मा का मतलब होता है जो कुछ, जो कुछ, ठीक है। रज़क का मतलब होता है हमने दिया। हुम का मतलब होता है उनको। अब इसमें से जो कुछ भी हम मीनिंग लेते हैं, और इसमें मीनिंग है इसमें से जो। रज़क का मतलब होता है दिया, ना का मतलब होता है हमने। ये आपको प्रोनाउन पढ़ाए थे, ज़मायर पढ़ाई थी। और एक ख़ास बात यह है कि अल्लाह पाक अपने लिए कहीं या की ज़मीर यूज़ करता है और कहीं ना की ज़मीर यूज़ करता है। इसीलिए अल्लाह पाक है यहाँ ना की ज़मीर यूज़ की है कि हमने दिया किसको, उनको, हुम उन सब लोगों को। युनफिकून वो खर्च करते हैं, वो खर्च करते हैं का मतलब जिन लोगों को दिया। अब हम इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करते हैं, आपको वर्ड टू वर्ड समझ आ गया होगा। अगर किसी भाई को समझ नहीं आ रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप जो है वो कमेंट पे भी डिस्कस कर सकते हैं। एक बार फिर हम स्टार्ट करते हैं दूसरी आयत से। अल्लज़ीना वो लोग जो, युमिनूना ईमान लाते हैं, बिल गैबी गैब पर, वयुकीमूना, वयुकीमूना और वो कायम करते हैं, अस्सलात नमाज, व और मिम्मा जो कुछ, या उसमें से जो, रज़क़नाहुम हमने उनको दिया, युनफिकून वो खर्च करते हैं। الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور قائم کرتے ہیں نماز، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین
وا کا مطلب اور، لذین کا مطلب جو وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بیما بیما کا مطلب اس پر جو، انزلہ انزلہ کا مطلب ہوتا ہے نازل کیا گیا، یہ ماضی کی ضمیر ہے، انزلہ نازل کیا گیا، الیکا الی کا مطلب ہوتا ہے، الی کا مطلب ہوتا ہے طرف، کا مطلب آپ کی، الیکا کا مطلب ہوتا ہے آپ کی، وا کا مطلب اور، ما کا مطلب جو، انزلہ نازل کیا گیا، من کا مطلب ہوتا ہے سے، قبل مطلب ہوتا ہے پہلے، کا کا مطلب آپ سے، اور جو کچھ نازل کیا گیا آپ سے پہلے، وا کا مطلب اور، بل کا مطلب پر، آخرتی آخرت پر، ہم کا مطلب وہی سب لوگ ہیں، یہی سب لوگ ہیں، جمع کے لیے ہوتا ہے، یقینون وہ یقین رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں اس آیت کو ہم کمپلیٹ پڑھتے ہیں، والذین یؤمنون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، اور جو کچھ نازل کیا گیا آپ سے پہلے، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک اولئک کا مطلب ہے یہ لوگ، علی ہدن، علی کا مطلب ہوتا ہے پر، ہدن کا مطلب ہدایت، من کا مطلب ہوتا ہے سے، رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، ہم کا مطلب ہوتا ہے ان کا رب، علی ہدن من ربہم، یہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو آج ہم ان 5 آیات کا ہم نے لفظی ترجمہ کیا، اور اس کی تلاوت کے ساتھ اس کا با محاورہ ترجمہ بھی ہم کر چکے ہیں۔ اس کا مختصر سا ہم بتا دیتے ہیں کہ اللہ پاک نے متقین کی شان بیان کی ہے اس کے اندر قرآن پاک کے بارے میں، کہ سب سے پہلے اللہ نے قرآن پاک کا تعارف کرایا ہے اور بتایا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے۔ کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے ہدایت ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اچھا، اس کے بعد ان متقین کی نشانیاں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، کہ وہ متقین کون کون سے ہیں؟ وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کیا چیز ہے؟ جو بھی چیز ہم نہیں جانتے اللہ کی طرف سے پردے میں ہے، وہ غیب ہے۔ وہ تو متقین ہونے کے لیے سب سے اہم شرط غیب پر ایمان لانا ہے۔ اس کے بعد نماز قائم کرتے ہیں متقین، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا، یعنی قرآن پاک، اور آپ سے پہلے لوگوں مطلب آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ساری نشانیاں بتائی ہیں متقین کی۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان متقین کی نشانیوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نماز قائم کرنے والا، غیب پر پکا ایمان رکھنے والا، اپنے رزق کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، اور ایمان اور عافیت پہ استقامت پہ قائم رہنے والا بنائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔